वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम बात कर रहे थे मसला कश्मीर का हल कैसे मुमकिन है। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं है। मुसरत का भी यही कहना है और तमाम तर लोगों का यही कहना है कि जंग इसका हल नहीं है, टेबल टॉक ही इसका वाहिद हल है। आगे बढ़ेंगे नाजरीन और प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की जो है खिचड़ी, इसके ऊपर बात करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की महाजराई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और इसकी क्या वजूहात हैं कि क्या ये सब कुछ नैब की वजह से है? देखिए मैं एक बात बताऊँ, नैब कोई आज का इदारा नहीं है। नैब पहले से लेकिन अभी काफी सरगर्म नैब हर जगह चल रहा है। देखिए मैं समझती हूँ कि आप एज ए एंकर पर्सन है, शायद पीटीआई के बारे में आप भी कुछ बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद में आपके दरवाजे पे भी नैब आ जाए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैं नैब तो अब ये हो गई है, नैब तो अब ये हो गई है। देखिए वजह ये है कि नैब पहले भी थी, नैब अब भी मौजूद है। नैब को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए ये साफ बात है, कोई मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हूँ तो मैं कह रही हूँ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज को प्रेस करने के लिए, उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए, अदरवाइज और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आप देखें जरदारी साहब को अंदर करने से क्या होगा कि पीपल्स पार्टी खुदा न खासा ख़त्म हो जाएगी। फरियाल तारपुर को ख़त्म कर अंदर बंद करने से क्या आप उसको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे होंगे? तो ये चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ अगर बंद है तो 3 दफ़ा वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो क्या आप पॉजिटिव जो है ना मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को? उनकी बेटी को बंद कर देंगे तो क्या आप समझते हैं कि अंडर प्रेशर हो जाएंगे? आप हमारे यहाँ खुर्शीद शाह को अगर बंद कर देंगे तो क्या अंडर प्रेशर हो जाएंगे? तो देखिए पीपल्स पार्टी ने जब ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर के सामने माथा नहीं टेका तो ये गवर्नमेंट तो लोटों की गवर्नमेंट है, ये तो लोटा पॉलिसी गवर्नमेंट है। तो इनके सामने इनकी क्या औकात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर नहीं होगी। मेरे चेयरमैन या मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर हम लेके चल रहे हैं बीबी साहिबा के विजन को, हम लेके चल रहे हैं अपने शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब के विजन को। तो जो इस विजन पे चलने वाला है तो वो नहीं झुकता। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लियर कर दूं कि मैं अगर एक पॉलिटिकल वर्कर हूं तो मैं समझती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कि वो एक चिराग है और उस चिराग के इर्द गिर्द, यानी कि चिराग के इर्द गिर्द हम जैसे लोग जो है ना वो परवाने हैं। तो जब शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं तो परवाने नहीं देखते कि मुझे तो रोशनी चाहिए, वो नहीं देखते कि हम मर रहे हैं या जिंदा हैं। तो पीपल्स पार्टी शम्मा है और हम जो ज्याले हैं हम उसके परवाने हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज बरोज परवान चढ़ेगी, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में हो, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। अच्छा चेयरमैन आपके जो हैं भुट्टो साहब जो हैं भुट्टो जरदारी, उनका क्या कहना है बिलावल साहब का कि मसला कश्मीर के हल पे क्या कहते हैं वो, इसका कैसे हल निकलेगा? क्या उनका अपना कहना है? देखिए वो तो कह रहे हैं ना कि मैं चाहता हूं कि बीबी साहिबा के विजन को लेके या भुट्टो साहब के विजन को लेके चले। तो बीबी साहिबा का विजन क्या था कश्मीर पे कि जहां कश्मीरों का आंसू गिरेगा वहां हमारा खून होगा। बिल्कुल ठीक है। भुट्टो साहब ने जो स्पीच की थी, पेपर फाड़ के जो फेंके थे, हमारे है किसी वजीर आजम में इतनी जुर्रत? नहीं, वो तो लीडर थे। ऐसा कोई हो सकता है कि वो इस तरह की आवाज उठा के कहे? आज भी कश्मीरी अगर नाम लेकर कहते हैं तो भुट्टो साहब का नाम, बीबी साहिबा का नाम लेके कहते हैं कि जो तहरीक जो है ना, मैं कहती हूँ भुट्टो साहब के दौर में तेजी से चली, वो आज तक नहीं चली। आप भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता हूँ कि कश्मीरियों के पर कोई सौदा का सोचा जाए या उस पर करने का कोई सोचे। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। जो शख्स भुट्टो साहब और बीबी साहिबा के विजन पे चल रहा हो तो आप क्या समझते हो कि वो कश्मीरियों के पर से 1 इंच पीछे हटेगा? देखिए कश्मीर जाने का किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा?
ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور عید ان کے ساتھ مناتا ہوں, تو پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جاگے اور وہ گئے. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو. کل آپ اپوزیشن میں تھے تو جا کنٹینر پہ کھڑے ہوئے, آج آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ نیب کو بیچ میں لے آتے ہو, اور پھر کہتے ہو جی ملک کی معیشت نہیں ہے, بیڑا غرق تو آپ نے کیا. پھر اپوزیشن کو کس چیز کا آپ الزام ٹھہراتے ہو؟ ہاں صحیح. مسئلہ کشمیر پہ تو گفتگو جاری اور ساری ہی رہے گی مسرت, لیکن آگے بڑھیں گے. کچھ کراچی کی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں, سندھ کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. جگہ جگہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بھی سروائیو کرتے ہیں انہی روڈوں سے, ہم بھی گزرتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں, روڈوں کی خستہ حالت اظہار بری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا جینا جو ہے محال ہوا ہوا ہے. جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نالے ابل رہے ہیں, سیوریج کا نظام ہے, اور میئر کراچی جو ہے فنڈز کا رونا رو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ میئر کراچی تو فنڈ کا رونا روتے رہیں گے اور روتے ہیں. دیکھیں ان کے اپنے وورا صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ کرپشن کی نظر میں ان کے معاملات ہیں. اب جتنی بھی ان کی سیلریز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں دے رہی تو آپ کو کتنی دفعہ معزز عدلیہ نے بلایا, تو آپ نے اس وقت رونے کیوں نہیں روئے؟ اس وقت تو آپ نے نہیں کہا. اگر اتنا ہی ہے, فرض کریں میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, اگر میں ہوں یہاں پہ میئر ہوں, بھائی میرا اگر میں عوام کے لیے آئی ہوں نا, اور عوام کا مقصد میں پورا نہیں کر پا رہی ہوں, تو میں اس گورنمنٹ کے مخالفت میں جا کر ریزائن دوں تو عوام بھی کہے کہ ہمارے خیر خواہ تھے. آپ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے تھے, آپ کا تو وتیرہ ہی وہی پرانے ایم کیو والے ہیں. آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کمال کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لگتا ہے آپ کو کوئی ہوئی ہوگی؟ جس طرح انہوں نے کراچی کے نقشے کو بالکل تبدیل کر دیا تھا, ابھی بھی آپ کچھ جگہوں کو دیکھ لیں, پارکس ہیں یا برج ہیں یا یہ تب کے تب یوں جوں کے دوں ہی ہیں, برجز دیکھ لیں, کتنے فلائی اوور جو ہے نا سندھ گورنمنٹ ہی بنا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بنا رہی ہے. یہ میئر کے اندر آتی ہے, اور یہ سارے نالے صاف کرنا, یہ ساری چیزیں اور ڈرین سسٹم کا, یہ کچرا اٹھانا, یہ سب ان کا کام ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی سندھ گورنمنٹ اس چیز کو نہیں کہتی کہ کون کر رہا ہے, وہ تو چاہتی ہے عوام کی بہتری کے لیے کام ہو, مل کے کام کر لیں. اصل میں وسیم اختر صاحب کو پرانا ٹائم چاہیے ایم کیو ایم کا, لوٹ مار کا ٹائم چاہیے, وہ ان کو اس طرح سے نہیں مل رہا. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب جس سے بھی کہتے ہیں وہ پیسے مجھے دے دو. بھائی آپ کو سیلریز دے رہے ہیں, آپ کو ایون کہ الگ سے بھی سندھ گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دیے, آپ کہتے ہو کہ جی مجھے دے دو ڈائریکٹلی. بھائی کیوں آپ کو دے دیں, آپ پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ کو مل رہا ہے, آپ کو سیلریز کی مد میں سب کچھ مل رہا ہے, تو پھر آپ حساب دیتے ہی نہیں ہو. اور دیکھیں ابھی وہ ان کے الائنس میں ہے پی ٹی آئی کے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اناؤنس کرنے میں, تو کیونکہ وہ کہہ کے تو چلے جاتے ہیں, پھر یو ٹرن ان کو ایزی لگتا ہے. 162 ارب کا جو اناؤنس کر کے گئے تھے, اگر سندھ کو وہ بھی دے دیا جائے, اسپیشلی کراچی کے لیے کر کے گئے تھے وہ, کراچی کو وہ بھی دے دیا جائے, تو میں سمجھتی ہوں کافی مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی دیکھیں علی زیدی صاحب کر رہے تھے, تو کیونکہ چاہے علی زیدی ہوں کی پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو, وہ چندے والی پارٹی ہے, تو چندہ جمع کر کے جی ہم حل کر سکیں گے, ہم اس کو صاف کر دیں گے, کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, ہم نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا کہ چائنا سے گاڑیاں آ رہی ہیں کچرا اٹھانے کے لیے, منگوائی جا رہی ہیں, ڈسٹ بنس منگوائے جا رہے ہیں, لگائے جا رہے ہیں, تو کہاں گئے وہ سب کچھ؟ دیکھیں میں مشینری کہاں گئی؟ دیکھیں میں بتاؤں, بالکل ڈسٹ بن پورے کراچی شہر میں نظر بھی آیا, سب کچھ آیا, لیکن جب کام نہ کر رہے ہوں وہ, دیکھیں گلی محلوں میں بھی, بلکہ 2-4 دن, ہفتہ 10 دن, مہینہ شاپر بھی دے کے جا رہے ہیں, اور جی اس میں آپ ڈال دیں, اور پھر لے کے بھی جا رہے ہیں, چن چیز ان کے ہاتھوں میں دے دی سب کچھ. لیکن جب کام نہیں کریں گے وہ, تو پھر کیا فائدہ ان کا؟ تو کام ان سے پراپر لیا جائے. جب کام نہیں ہوگا, کام نہیں کریں گے, تو پھر سندھ گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ نہ کرے. جب کام ہی نہیں کر رہے تو مفت میں تو کچھ نہیں دیا. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بارشیں ہوئی تھی, بارشوں کے بعد روڈوں کے حال تو ویسے ہی ماشاءاللہ تھے, لیکن اب بارشوں کے بعد بیچ میں گڑھے پڑ گئے ہیں. لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, ان میں بڑے بڑے ڈنڈے لگا کے ہول ہوئے ہوئے, وہ خطرے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب تک کوئی خطرہ ایسا رونما, کوئی حادثہ نہیں ہوگا, تو کیا اس کے بعد کام ہوگا؟
پہلے نظر نہیں آ رہا. ہم اپنے سول اور ادھر جنا کی طرف دیکھ لیں, یہ پوری میڈیکل پٹی ہے, یہاں پر ایمرجنسی کے پیشنٹس آتے ہیں, مطلب ایمبولینسز وہاں سے گزر ہوتا ہے, مطلب کارڈیو ہے. اس طرف کی آپ روڈ کی حالت ذرا دیکھیں, مطلب مٹی ڈال دیتے ہیں, وہ پھر نیچے چلی جاتی ہے, پھر گڑا باہر آ جاتا ہے. مطلب اس کو کیا مطلب بنا نہیں سکتے؟ نہیں دیکھیے, اس شہر کے اندر, کراچی کے اندر, ظاہری بات ہے آپ اور میں رہ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. اور یقیناً دیکھیں یہ تو قدرتی ہے کہ بارشیں توقع سے زیادہ اگر آئی ہیں تو اس میں یقیناً روڈ خراب ہوئے ہیں, اور دوبارہ سے اس کی استر کاری تو ہو رہی ہے. پتہ نہیں, مجھے تو نہیں دکھائی. نہیں, میں ابھی آپ کہہ رہے ہو کچھ جگہوں پہ سٹارٹ ہوا ہوگا, لیکن اس میں مٹیریل ایسا یوز کرتے کہ کچھ دن ابھی بارش ہو تو پھر اگلے دن وہی صورتحال ہے. میں ابھی اس پہ ہوتی بھی آئی ہوں جنہ ہاسپٹل سے, دو ایک پیشنٹ بیمار تھے, ان کو دیکھتی بھی آپ کی طرف آ رہی تھی, تو شاید میں اس سائڈ سے نہ گزری ہوں جہاں سے آپ گزری ہوں, لیکن مجھے تو وہ چیز نظر نہیں آئی. لیکن یقیناً میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ روڈ نہیں ٹوٹے, بالکل ٹوٹے ہیں, اور ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگ دیکھیں, ہم کام تو کرتے ہیں, صحیح ہے, مانا کر رہے ہیں, روڈ بھی بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن ہم اس میں جو مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ ہم لانگ لاسٹنگ مٹیریل یوز نہیں کرتے. وہ ہم سال 2 سال بعد, ظاہر سی بات ہے, ٹرک بھی جا رہے ہیں, بسز بھی جا رہی ہیں, بائکس بھی جا رہی ہیں, مطلب ہیوی لوڈر گاڑیاں بھی ہمارے روڈوں سے گزر رہی ہوتی ہے, تو وہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ روڈیں چٹک جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, اور وہ حادثے کا سبب بھی بنتی ہے. میں اس چیز کو دیکھیں کو بالکل ایڈمٹ کرتی ہوں. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی غلط ہے کہ جو چیز اگر جو روڈ ہیوی وہیکلس کے لیے بنایا جا رہا ہے تو وہ ان کی گزرگاہ انہی پر ہو. اتنے اگر کار کے لیے یا چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس میں ہیوی لوڈرز گزر رہی ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے, روڈ بھی بیٹھ جاتا ہے. باقی یہ چیز بھی ہے, اور اس میں بھی میں کہوں کہ پولیس کا ہاتھ ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا, غلط نہ ہوگا, کیونکہ پولیس رشوت لے کے اور کہتی ہے کہ جی آپ چل پڑے یہاں سے. دن دیکھیں صبح 7:30-8 بجے کے بعد جو ہے نا ہیوی گاڑیاں الاؤ نہیں ہیں, لیکن جب میں اس راستے سے آ رہی ہوتی ہوں تو پانی کے ٹینکر بھی آ رہے ہیں, آئل ٹینکرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور سب گزر رہے ہوتے ہیں, ڈمپر بھی گزر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری نظر پڑتی ہے کہ وہ روکتے بھی ہیں اس کو اور اس کے پاس سے گزر جانے دیتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں صحیح, اس پر بھی ہم بات کریں گے مزید, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے JUIFA کا, لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک وقفہ.